پھولوں سی مسکراتی صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے یعنی جھولے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، بولی اے میرے رب، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید یعنی سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فاتقوا اللہ وأطیعون، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سن چکے ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کے حوالے سے اس آیات مبارکہ کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور پھر ان کے برگزیدہ ہونے کی، ان کے نبی ہونے کی بشارت بھی جو ہے وہ آپ کو دی گئی۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان تھی کہ آپ نے جھولے کے اندر کلام فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی طہارت کو بھی بیان فرمایا، ان کے پاک دامن ہونے کو بھی بیان فرمایا، اور اپنی رسالت کا بیان بھی فرمایا۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کے حوالے سے جب قبیلے کے افراد اس بات پر آئے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت ہم کریں گے، تو حکم یہ دیا گیا کہ اپنی قلمیں جو ہیں یہ دریا میں ڈال دی جائیں۔ تو جس کی قلمیں دریا کے بہاؤ کے مخالف جو ہے وہ بہنا شروع کر دیں، یعنی جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے مخالف بہنا شروع کر دے گا، وہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ قبیلے کے وہ افراد جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کے متمنی سے طلبگار تھے، انہوں نے جب اپنے قلم جو ہے وہ دریا میں ڈالے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم یہ دریا کے بہاؤ کے مخالف بہنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر اللہ کریم نے آپ کو ایک ایسی نشانی عطا فرمائی کہ جسے رب تبارک و تعالی نے ممتاز بھی فرمایا، سرفراز بھی بنایا، اور پھر اولو العزم رسولوں کے اندر شامل بھی فرمایا۔ میری مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ نے خود سے جو فرمایا، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی آپ نے جو ہے وہ گفتگو فرمائی جھولے کے اندر ہی۔ تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مبارک جو ہے وہ انداز قرآن کریم بیان کر رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہر طرح کی اولاد سے اور ہر طرح کے شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور سبحان اللہ بڑی شان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا نور عطا فرمائے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں، یہ عظیم ہستی وہ ہیں جو دعائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور آپ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جو ہے وہ بندے ہیں کہ جو تابعی ہیں، اور ان کے والد ماجد بھی تابعی ہیں، اور ان کے دادا بھی تابعی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تابعی یعنی تابعی وہ جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ہو، سبحان اللہ، یا ان کی صحبت سے فیض یسر جو ہے یہ اٹھایا ہو، سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مضمون اور مفہوم کے طور پر ایک موٹی سی بات جو ہے وہ عرض کر دی ہے، جو سمجھنے کے لیے قدر آسان ہے۔ تو میری مراد امام الامہ، سراج الائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے قاری قبلہ حکیم خلیل اتاری صاحب
ادام ذلہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. تو خلیل بھائی سے آئیے پہلے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھیں گے. آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی. دن ہے کیسا منور و روشن، رات رونق فضا مدینے کی، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر، دھوپ بھی ہوا مدینے کی، کیف آور ہے موسم سرما، گرمی آمر لیکن مدینے کی، پھول تو پھول خار بھی دلکش، پتیاں دل کشا مدینے کی، ہے چمن تو حسین کانٹوں کی، جھاڑیاں خوش نما مدینے کی، ہے پہاڑوں پہ نور کی چادر،
مدینے کی کیف مستی بھرا سما ہے وہاں کیف مستی بھرا سما ہے وہاں کیف آور فضا مدینے کی کیف آور فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبز گنبد کا حسن کیا کہنا خالیاں دل گوشا مدینے کی ذرہ ذرہ وہاں کا نورانی ہے منور فضا مدینے کی ہر گھڑی رحمتیں برسی ہے مبارک ہوا مدینے کی ظلمت شب ڈرائے گی کیوں کر ظلمت شب ڈرائے گی کیوں کر ہر طرف ہے ضیا مدینے کی ہر طرف ہے ضیا مدینے کی غمزدو آنکھ کھول کر دیکھو غمزدو آنکھ کھول کے دیکھو چھا گئی ہے گھٹا مدینے کی کیوں مایوس مریضو تم لے لو خاکے شفا مدینے کی جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا راہ لے گدا مدینے کی راہ لے گدا مدینے کی ذرے ذرے کی آغوش میں تور ہے یہ مگلا شکارا مدینے میں سارا عالم تجلی بدام سہی لیکن ایک عالم آرا مدینے میں اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں کیف مستی میں ڈوبی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے
حاصل ہر نظارہ مدینے میں، نا امیدی سے تیرا نہیں واسطہ، تو ہے قائل رحمت کبریا، خالد بے نوا باندھ رخت سفر، بے کسوں کا سہارا مدینے میں ہے، جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا، جھولیاں بھر کے تو بھی لائے گا، راہ لے گدا مدینے کی، میرے مرجھائے دل کو جھونکا دے، آ کے باد صبا مدینے کی، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے، سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے، جھونکا تیرا میرے مرجھائے دل کو جھونکا دے، آ کے باد صبا مدینے کی، آ کے باد صبا مدینے کی، قافلے غازیوں کے ہیں تیار، دے دو رخصت شاہ مدینے کی، ہے تمنا بقی غرقد کی، بھائیوں تو دعا مدینے کی، اپنے جوتے اتار لینا تم، اپنے جوتے اتار لینا تم، جب گلی دیکھنا مدینے کی، ایک مدت ہوئی جدائی کو بہت غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم یا رسول اللہ، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، در و دیوار تمہارے وہ چومنے آئے، اسی بہانے سے دیدار یار کر لیں گے، ہزار شوق سے روزے کو پیار کر لیں گے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، ایک مدت ہوئی جدائی کو، ہو اجازت عطا مدینے کی، ہو اجازت عطا مدینے کی، حضور سکھ
کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے ساڈے والے پیارے نگاواں کدو ہونیاں دسو منظور ہے دعاواں کدو ہونیاں ہو اجازت عطا مدینے کی ہائے افسوس میں بنا انسان ہائے افسوس میں بنا انسان کیوں نہ مٹی بنا مدینے کی جا کے عطار پھر مدینے میں جا کے عطار پھر مدینے میں رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی فضا مدینے کی سبحان اللہ، مرحبا، کیا محبت مدینہ اور سوز و گداز جو ہے وہ آس مدینہ اور حاضری مدینہ میں ڈوبا ہوا یہ کلام پڑھا ہے خلیل بھائی نے. سبحان اللہ. اللہ کریم کی کروڑ کروڑ رحمتوں کی برسات ہو، سایہ ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت ادام ذلہ پر. اللہ کریم آپ کو عمر خضری نصیب فرمائے، صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت اللہ ہمارے سر پر تعدیر خیر کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، کہ ایسے پیارے پیارے کلام اور ایسے پیارے پیارے اشعار دے کر کے ہمارے دل کے اندر محبت مصطفیٰ، محبت مدینہ، حاضری مدینہ کی طلب و تڑپ جو ہے وہ پیدا فرما رہے ہیں. اور یقیناً یہ ایک بڑا میں سمجھوں گا کہ احسان ہے امیر سنت کا، کہ دنیا سے منہ موڑ کر مدینے کی جانب جو ہے وہ رخ پھیر رہے ہیں. اور کیا ہی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت دیار پاک میں اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائے. میں ایک اس پر شعر کے مصرے پر بلکہ اس کے بھی جو سمجھ لیں کہ ایک حصے پر غور کر رہا تھا. سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. میں جھونکے کے اوپر غور کر رہا تھا، ہے نا، وہ باد صبا آ کے جھونکا دے، باد صبا مدینے کی، اس طرح کا وہ شعر تھا. میں جھونکے پہ غور کرتا تھا، ہوا کا جھونکا. وہ یہ نہیں کہ بھئی وہ ہوا چل رہی ہے کوئی مطلب 6 7 8 10 منٹ تک آپ کو لگ رہی ہے، جھونکا اسے نہیں کہتے. جھونکا یہ ہے کہ ایک دم سے ایسے ہلکی سی ہوا بننے کو آ کے ٹکراتی ہے، چھو کے گزر گئی، اسے جھونکا کہتے ہیں. تو مدینے کی تو اتنی سی بھی ہوا سوکھی کلیوں کو مل جائے تو یہ سوکھی کلیاں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ ذوق والی، شوق والی اور بادب حاضری ہم سب کا مقدر بنائے. آمین 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 بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر آج الحمدللہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کی مبارک ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں نے اتنا بھی بتایا ہے کہ امام اعظم وہ ہیں کہ جن کے دادا بھی تابعی ہیں، جن کے والد بھی تابعی ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود بھی جو ہے وہ تابعی ہیں. تو یہ ایک بڑی سعادت مندی والی بات ہے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ائمہ اربع
فقہ کے جو 4 امام ہیں ان میں سے آپ ہی کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ صحابہ کے شاگرد اگر 4 اماموں میں سے کوئی ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا اس پر بھی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا، یعنی جس نے میرے صحابی کی زیارت کی ہے اور وہی شرائط جو اس کے ساتھ ہے اہل ایمان میں سے ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق بھی یہی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ ان پر حرام ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں وہ زمانہ ہے. اور پھر یہ تو وہ ہیں کہ ان کے دادا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا ان کے والد حضرت ثابت کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں لے کر گئے. اور انہوں نے وہاں آپ نے ایک تو جو اس زمانے کا ایک کھانے کی ایک چیز تھی جسے فلودہ کہا جایا کرتا تھا. حدیث مبارکہ میں اگرچہ وہ یہ ہمارے زمانے والا فلودہ مراد نہیں ہے، اس کی ترکیب بھی موجود ہے اگرچہ حدیث پاک میں، تو وہ جو اس زمانے میں تھا وہ کھانے کی ایک چیز تھی، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ بھی کرم فرمایا، شفقت فرمائی. اور پھر ان کے لیے دعا کی، ثابت کی اولاد کے لیے دعا کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے. اور پھر زمانے نے مولا مشکل کشا کی دعا کا اثر دیکھا کہ اللہ پاک نے ثابت کی اولاد میں ایسی برکت والا فرزند پیدا فرمایا جسے امام نہیں امام اعظم کا لقب عطا کیا. اور پھر بڑے بڑے ائمہ وہ فقہ کے امام ہو یا وہ حدیث کے امام ہو یا تو امام اعظم کے اپنا بغیر کسی واسطے کے شاگرد ہیں یا پھر امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے ایک سلسلہ ہے. اللہ پاک نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زمانے میں ممتاز فرمایا اور علم میں بھی ممتاز، زہد، تقوی، ورع اور پرہیزگاری کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ کو اعلیٰ مقام سے نوازا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے اور یاد رکھیں جسے اللہ کریم عزت دے اس کی عزت کرنی چاہیے. بالکل. اور جسے اللہ کریم صاحب فضل بنائے تو اس پر پھر جو ہے وہ اس کے فضل کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے. آپ دیکھیں چاند چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی چاند کی طرف تھوکے گا، چاند کو دیکھے گا اور اس کو تھوکے گا تو وہ تھوک الٹا اسی کے منہ کے اوپر جو ہے وہ آ کر کے پڑے گا. بالکل. یوں ہی جو صاحب عزت ہے، جسے اللہ کریم نے عزت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں نیگیٹو کمنٹ پاس کرنے والا یہ اپنی ہی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان جو ہے یہ جمع کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ چاند جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے بعض علاقوں میں، اس طرح جہاں پائے جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. تو کتوں کے بھونکنے سے چاند کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جسے اللہ کریم نے عزت دی ہے ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و منصب دیا ہے ہمیں بھی اس کے مقام و منصب کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی عزت پہ ہی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور پھر کردار بھی اچھا ہو، انداز بھی اعلیٰ ہو تو یقیناً آدمی قابل عزت بنتا ہے. اور پھر تابعی ہونا ہی ایک اتنا عام زبردست مقام ہے جس پر عدنان بھائی نے گفتگو بھی فرمائی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو امام اعظم تو آپ تو امام الامہ ہے، سراج الامہ ہے، فقیہ افخم جنہیں کہا گیا، آپ تو وہ ہیں. میں اس کو تھوڑا نیچے لے کر کے آؤں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی، ہماری برادری کے اندر بھی، ہمارے خاندان کے اندر بھی، ہمارے گھر کے اندر بھی، ہمارے رشتوں کے اندر بھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمایاں مقام و منصب دیا ہے تو اس کے مقام و منصب کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے. کہ جو عزت کرتا ہے اور پھر اس کو پھر پھل بھی ملتا ہے، اور جو معاذ اللہ بے عزتی کرے گا تو کسی کا کیا نقصان کرے گا، شاید اپنے بارے میں ہی ایک نیگیٹو پورٹریٹ جو ہے وہ ڈرا کرنے میں یہ لگ جائے گا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور جو صاحب عزت ہیں اللہ ہمیں ان کی عزت کرتے رہنے کی سعادت
نصیب فرمائے. اور میں یہاں ایک چلتے چلتے ایک بات اور بھی کر دوں کہ جسے اللہ کریم نے مقام و منصب دیا ہے، جسے اللہ نے عزت دی ہے دنیا کے اندر بھی، اب اسی ہمیں تھوڑا نیچے اعتبار سے آگے بات کر لیتے ہیں، ہمارے خاندان میں، گھر میں، معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا دل بڑا رکھے. اگر کسی نے کوئی بات ایسی کر بھی دی ہے کہ جو غیر مناسب بات ہے، تو سامنے والے کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اس کو اپنا دوست بنا لے. واہ جی واہ. دوست کیسے بنے گا؟ آپ غلط فہمی ہے، غلط فہمی کو دور کر دیں گے تو وہ دوستی بن جائے گی. بعض اوقات لوگ اس ٹراما میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. یہ ایک غلط فہمی کہہ لیں، بدگمانی کہہ لیں، ایک ذہن میں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ سلام میں پہل کریں، اللہ نے چاہا تو یہ اس بدگمانی کا سامنے والے کے ذہن سے خاتمہ اللہ کی رحمت سے ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ دوسروں سے سلام بھی کرے اور عزت حاصل کرنے والے مزید کام کرے. جیسے کہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر لے اور دشمنی کو ختم کر کے دوستی کی بنیاد رکھنے والا بن جائے. اللہ ہمیں یہ خوبصورت انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. عبدالسمیع مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، بڑے پیارے سینئر مبلغ راہ اسلامی ہیں ہمارے. عبدالسمیع بھائی، دنیا ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اسکیجول، جدول اور شیڈیول اور اس عنوانات پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہی ہے، ورکشاپیں لے رہی ہے اور ٹریننگز لے رہی ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر امام اعظم کی سیرت کو اور ان کے انداز کو دیکھا جائے اور یہ ٹائم مینجمنٹ کو دیکھا جائے، چیزوں کو ترتیب دینا ان کو دیکھا جائے، کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ تو ہے سلمان بھائی کہ دنیا میں کسی بھی کامیاب بندے کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے. اب امام اعظم کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز انہوں نے ادا کی اور سارا دن پڑھانے میں، علم سکھانے میں مصروف رہے. نماز کا وقت آتا تو نماز پڑھ لیتے، پھر علم دین سکھانے میں لگ جاتے. البتہ یہ کہ ظہر سے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ کچھ آرام کر لیا. پھر یہ سلسلہ رہا تو عشاء تک. تو میرے ذہن میں آیا کہ یار اب بہت تھک گئے ہوں گے، ابھی آرام کریں گے جا کر. لیکن میں نے دیکھا گھر گئے، لباس پہنا، تازہ وضو کیا، فریش ہوئے، عمدہ خوشبو لگائی اور مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے. اب مجھے حیرت ہوئی کہ تھکے ہوئے ہیں، شاید ابھی اٹھیں گے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے. لیکن وہ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں، حتیٰ کہ صبح صادق ہو گئی اور آپ اسی حالت میں مسجد میں رہے، دوبارہ فجر کی نماز ادا کی اور پھر دوبارہ علم دین سکھانے میں آپ لگ گئے. اب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج پہلا دن تھا جو میں نے دیکھا، تو آج کا دن دوسرا دن ہے تو شاید آرام فرما لیں. وہی روٹین. تیسرا دن آیا، وہی روٹین. بولے یار میں نے سمجھا کہ یار اب اللہ کا بندہ ایسا پہنچا ہوا کہ جس کا ایسا ٹائم مینجمنٹ، ایسا شیڈول ہے، یار ایسا اس نے ٹائم مینیج کیا انہوں نے، تو مجھے ان کی خدمت میں رہنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں میں مستقل ان کی خدمت میں رہنا میں نے شروع کر دیا اور میں نے دیکھا ان کا دن کا معمول یہ تھا کہ دن میں روزے سے ہوتے اور رات میں تلاوت قرآن کرتے. ان کی سیرت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہا نا کہ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے ٹائم کو اس انداز سے رکھتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ضائع نہ جائے. اور امام اعظم کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یار اللہ کی بار مطلب ہم دنیا میں آ گئے، اللہ نے ہمیں بھیجا کہ جس کے میں فرمایا کہ اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اب یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ نفلی روزے کے اندر ہیں اور روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، آپ سو رہے تو بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. نیکیاں کمانے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے. اور پھر دن کے اندر دیگر معمولات، پھر فجر سے لے کر علم دین سکھانا، پھر اپنی طبیعت کے مطابق چند گھنٹوں یعنی 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا جو بھی آپ کا وہ آرام کر لینا. پھر بعض تو ایسے بھی آپ کے واقعات ملتے ہیں کہ آپ بزنس بھی کرتے تھے مگر اس کا جو ٹائم تھا آپ کے پاس وہ غالباً ظہر سے عصر اس طرح کا کچھ شیڈول ملتا ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے آپ اپنے بزنس پر جاتے تھے اور یوں آپ اس کو لے کر چلتے تھے. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے امام، تابعی بزرگ، پھر آپ کے شاگردوں کے شاگرد
ان سب کے بڑے نام. آپ نے ایک وقت دیا نا اس اپنی قوم کو, مسلمانوں کو ایک وقت دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی. ہم اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں سے اگر یہ چیز لے لیں, ٹائم مینجمنٹ, اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچانے کے حوالے سے, تو ہمیں اپنا جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارا وقت کن کن کاموں میں ضائع ہو رہا ہے اور کون سے ایسے اچھے کام ہیں جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. درست بات ہے, صحیح فرمایا آپ نے. اور اس میں پھر یہ بھی بڑی واضح بات ہے, سیدھی سی بات ہے کہ اپنے جو کام ہے نا جی, ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے کسب حلال ہے تو وہ بھی کرنا ہے. ٹائم مینجمنٹ کا اگر خلاصہ نکالے نا, تو خلاصہ اس کا یہ 2 لفظوں میں یوں نکل سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ فضول وقت نہ گزاریں, اور جس وقت کے لیے جو کام ہے اس میں وہی کریں. ختم بات کی, ٹائم مینجمنٹ ہے, اور کیا مطلب نکالیں گے اس کا. اس کو آپ جتنا مرضی پھیلاتے جائیں گے تو پھیلتا جائے گا, سمیٹتے جائیں گے تو سمٹ کے ادھر ہی آئے گا. بھی فضولیات کو نکال دیں اور جس وقت میں جو کام ہے وہ لے آئیں. جس کی حلال کمانا ہے تو بھائی ڈیوٹی پر جائیں, جب آپ کا ڈیوٹی کا ٹائم ہے پورے ٹائم پر جائیں, وہاں سے ٹائم سے اپنے گھر پر آئیں. جو نماز کا ٹائم ہے اس میں جو ہے وہ نماز ادا کریں, اور جو آپ کو علم دین حاصل کرنا ہے وہ علم دین حاصل کریں, اللہ رسول کی یاد میں وقت گزاریں. یہی ہے, فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی سعادت اور توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. اور حضور کی تعلیمات کے اندر جو ہے جس طرح علم دین کا حضور نے جو ہے افشا فرمایا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. علم دین کے لیے وقت بھی بندہ جو ہے وہ نکالے, اپنے معاملات کے لیے, کسب حلال کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے بھی اپنا وقت جو ہے وہ نکالے. اپنے جو حقوق اس کے ذمے ہیں ادا کرنے ہیں گھر والوں کے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا وقت نکالے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کا کام ہے وہ کرے, اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے. یہی اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے. اور امام اعظم کی زندگی اسی سے عبارت ہے. اس میں اچھی چیز سیکھنے کے لیے نا فضولیات سے بچائے. اب اس کو پتہ ہی نہیں فضولیات میری زندگی میں ہے کیا, جی یہ بھی تو ایک کام ہے نا, سیکھے کہ یہ فضول ہے یہ فضول نہیں ہے. ٹھیک, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جی, جو ترقی کرنے والے ہیں, دنیا میں بھی آگے جا رہے ہیں, دین میں بھی آگے جا رہے ہیں. مرحبا, ماشاءاللہ. خالد بھائی, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ہم ایک انداز دیکھیں تو آپ ایک بڑے تاجر بھی ہیں, اور پھر آپ جو ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر علم دین کے سیکھنے کا ایک کرج ہے, ایک جذبہ ہے, ایک سپرٹ ہے, جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آپ نے نہ صرف امام ابو یوسف کو علم پڑھایا, علم سکھایا, بلکہ آپ کے جو گھر کے اخراجات ہیں ان کو بھی اپنے ذمے پر لے لیا. میں چاہوں گا آپ امام اعظم کے اس جو مبارک پہلو ہے کہ علم دین سکھانا اور پھر اخراجات بھی اپنے ذمے جو ہے وہ لے لینا, اس پر کچھ گفتگو فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو علم دین بھی عطا فرمایا, علم ظاہر بھی ہے اس میں, علم باطن بھی ہے جی, اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا کے واقعات بھی انہی صحابہ کے ساتھ ہیں. جی, وہ ساتھ رہ رہے ہیں, علم دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور نبی پاک یعنی حضور کے در پر آ رہے ہیں تو علم کا لنگر بھی مل رہا ہے, کھانے کو لنگر بھی مل رہا ہے. واہ واہ واہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روحانی غذا کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں, جسمانی غذا کا بھی اہتمام فرما رہے ہیں. واہ جی واہ. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک ہم دیکھتے چلے آئیں تو مدارس کا نظام اور اس طرح کا جہاں دینی ماحول باقاعدہ ہے اور دینی واقعی تربیت کی جاتی ہے, وہاں پر اس انداز کو اب تک فالو کیا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین کے دور میں ہیں, اور یوں سمجھے کہ جب اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں اس وقت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر بہت کم ہے, چھوٹی سی عمر ہے. اور جب تابعین کا زمانہ اپنے عروج پر ہے تو اس وقت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان تابعین کے امام ہیں. اس وقت امام کے اعتبار سے آپ کی شہرت ہو چکی ہے. اور اس سارے عرصے میں دیکھیں نا تو آپ نے جن سے تربیت پائی ہے وہ سارے افراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے انداز کو فالو کرنے والے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین اعظام کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک بات خاص طور پر یہ نظر آئے گی کہ جس قدر علم بڑھتا تھا اسی قدر عمل بھی بڑھا کرتا تھا. جب علم اندر باطن کو روشن کر رہا ہے تو ان کے ظاہر سے بھی ایسی
نور اور ایسی شعائیں نکلا کرتی تھیں جو ان کے معاف کیجیے گا ان کے ارد گرد کو منور کرتی تھیں. اب اسی انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کو اگر دیکھیں کہ جب آپ نے ان پر نظر ڈالی ہے تو ان کے پاس گئے ہیں، یعنی شاگردوں کو تلاش کرنا اور یہ چیز دیکھنا کہ کون شخص علم جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ اس کو بیان کیا گیا، اس کو وراثت بیان کیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث بیان کیا گیا. اور پھر اکابرین کے اس میں اقوال آپ کو ملیں گے کہ علم اس کے اہل تک پہنچایا جائے. تو اب اہل جہاں نظر آ جاتا تھا اسے وہاں سے لے کر اب اس کی تربیت کرنا، اس کو پالش کرنا، اور پھر وہ دیکھا نا کہ سلمان بھائی آپ کے پاس دودھ ہوتا ہے نا، تو آپ دودھ رکھنے کے لیے جو برتن استعمال کرتے ہیں نا وہ اوروں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور اوروں سے زیادہ صاف ہوتا ہے. جب کوئی پاک دل کا بندہ نظر آ جاتا، کوئی اچھے عادات والا، اعلیٰ اخلاق والا نظر آ جاتا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود کی سیرت دیکھیے تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو تجارت سے روک کر ابتدائی طور پر تجارت سے اپنے پاس بلا کر یہ فرمایا تھا کہ بیٹا آپ کی پیشانی کتنی روشن ہے، اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا علم سیکھیں تو آپ بہت بڑے امام بنے. وہ بات دل میں لگ گئی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ مستقل کوشش کرتے رہے. کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں بصرہ گیا تو میں نے سوچا کہ اب بصرہ والے مجھ سے جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا. ابتدائی دور تھا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. فرماتے ہیں کہ بصرہ والوں نے ایسے ایسے سوال کیے مجھے حیران کر دیا. اچھا میرا ابتدائی دور تھا تو پھر کیونکہ بعض سوالات کے جوابات میں نہیں دے سکا تو پھر میں نے اس بات کو لازم کر لیا اپنے اوپر کہ جب تک شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات ہیں ان کی صحبت کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا. اور پھر ان کے ساتھ رہے، ان سے حاصل کرتے رہے. اچھا انہوں نے ہی علم دین حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا. اب یہی سرکل دیکھیے آگے جب چلتا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو یوسف کو لے آتے ہیں. امام ابو یوسف آ کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھ رہے ہیں. اچھا ان کو بھی گھر والوں نے کام کاج کے لیے بھیجا تھا کہ کچھ کمائیں، کچھ گھر کے لیے لائیں، ورنہ بڑی مشقت میں، بڑی قسم پرسی کا عالم ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اور بچے کو کمانے کے لیے بھیج دیا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختصر وقت کے لیے جو کام ان کے سپرد کیا گھر والوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد جناب وقت بچا تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دے رہے ہیں، اور کیا انداز ہے درس دینے کا کہ جو ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں آ جاتا وہ یہ گمان کرتا کہ تمام مجالس میں سب سے بہتر مجلس امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام ابو یوسف آ کر بیٹھ گئے، دل لگ گیا. تو اب بغور سن رہے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص توجہ ارشاد فرمائی، اور ان کا جب انہماک دیکھا علم دین کی طرف، جب توجہ دیکھی تو پھر خاص انفرادی کوشش کرتے ہوئے، جس طرح آپ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اساتذہ کا اس طرح سے انداز رہا کہ طلباء پر شفقت کی اور انفرادی توجہ دینے کے بعد ان کو علم دین کی طرف راغب کیا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے. ان کے گھر والے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے کہ یہ ہیں کہاں. تو کہا کہ بھائی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تمہارے استاد ہیں نا، جن کے پاس تم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہو، یہ تو بڑے آدمی ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف کتابیں پڑھ رہے ہوں، لیکن ہمیں کمانا ہے، ابھی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں آپ کے گھر کے کتنے اخراجات ہیں؟ گھر کے اخراجات بھی دیتے ہیں کہ گھر چلانے کے لیے جو کافی ہوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود جب تک پڑھتے رہے ان کے تعلیمی اخراجات، ان کے کھانے کے اخراجات، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ ان کے گھر کی ضروریات کے جو اخراجات ہیں وہ سب کے سب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذمے پر لیے. اور جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے نا علم دین کی مجلس سے اٹھانے کے لیے، ان کو فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کا یہ بیٹا قاضی وقت کے ساتھ، بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر اس کے دسترخوان پر وہ نعمتیں کھا رہا ہے جو بادشاہوں کو بھی زندگی میں کبھی کبھار میسر آتی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستقل مزاجی کے ساتھ علم دین حاصل کرتے رہے، شوق اور انہماک کو کم نہیں ہونے دیا، تو آپ قاضی القضات کے مرتبے پر فائز ہوئے، چیف جسٹس گویا شہر کے بن گئے. اور پھر اس نظام میں، اس شہر میں جس قدر مسائل ہوتے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عدالت میں لائے جاتے،
آپ ان کو حل کروایا کرتے تھے. اب یہاں دیکھیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستقل توجہ بھی اور شاگرد کا اسی طرح کا فیڈ بیک بھی, اور پھر وہ بشارت پوری ہوتی ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعوت میں بلایا جاتا ہے, اور آپ بیٹھ کر جب وہ فالودہ کھانے لگتے ہیں اور وہ غذائیں کھانے لگتے ہیں تو دیکھ کر مسکراتے ہیں. پھر یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے امام اعظم کی مجلس سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی, تو میرے استاد نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علم دین کو نہ چھوڑو, علم دین کو نہ چھوڑو, اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اپنے رزق کے خزانے تمہیں عطا فرمائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت انداز اور بڑے پیارے جو ہے وہ انداز کے ساتھ خالد بھائی نے جو ہے بتایا ہے امام اعظم کا. اللہ پاک ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے. اولاد میں اگر علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے تو الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, دینی ماحول ہمیں میسر ہے, اور بڑے فوائد ہیں اس کے اندر, اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی ماشاءاللہ جو کوشش کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے اور پھر فیض پاتی ہے. اور یہاں دوسری بات ایک اور بھی جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ خاندان کے اندر مختلف طرح کے افراد ہوتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیاوی مال اسباب کی کمی ہوتی ہے, اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کریم نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی کی ہوتی ہے, کہ ان کے پاس ان کی ضرورت سے بلکہ ان کی سہولت سے بھی کئی گنا زیادہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور جن کے پاس اللہ کریم نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر بالخصوص فوکس کریں کہ خاندان کے اندر اگر کوئی ایسا بچہ ہے, خاندان میں, برادری میں ہے جس میں علم دین حاصل کرنے کا ایک جذبہ ہے, تو اس کی کفالت جو ہے وہ اپنے ذمے لی جائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس کے مواقع فراہم کرتی ہے, اور ایک تعداد ہے عاشقان رسول کی کہ جو اس انداز میں بھی الحمدللہ ایک پورے جامع المدینہ کا خط جو ہے اپنے ذمے لے لیتے ہیں, یا بالخصوص جو راشن کے معاملات ہیں, ظاہر سی بات ہے رہائش پذیر بچے ہیں تو وہ کھانا بھی کھائیں گے, وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں. تو یہ جو انداز ہے یہ بڑا خوبصورت انداز ہے. بہت سارے یونٹس میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی, کس قسم کے اخراجات ہیں, کوئی کچن کا خرچہ لے لیتا ہے, جی, کوئی الیکٹرسٹی کا خرچہ لے لیتا ہے, کوئی تعمیرات کے سارے جو کہتا ہے کہ سالانہ کتنے تعمیرات پہ یا ریفرنش وغیرہ پر اخراجات آتے ہیں. یوں کوئی بھی ایک چیز اگر ہم اپنے ذمے پر باندھ لیں, ایک ادارہ قائم رہے جو علم دین اور فروغ علم دین کا کام کر رہا ہو, وہ قائم رہے, وہاں کے طلباء کے اخراجات لے لیے جائیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آپ کو وسائل عطا فرمائے, ایک درجے کے لے لیے جائیں, پورے جامعہ پورے مدرسے کے لے لیے جائیں, تو اس طرح سے الحمدللہ ہم بہت سارا سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے اپنے اداروں کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں. مرحبا. اور اس کے لیے جامعہ المدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا زبردست شعبہ ہمارے پاس موجود ہے. مدرسۃ المدینہ بھی جو ہے موجود ہے. اب تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی الحمدللہ مدارس المدینہ جو ہے یہ تعمیر ہو رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں, ورکنگ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے اپنا بالخصوص اپنا مالی تعاون بھی جو ہے وہ شامل کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور دین و دنیا میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. یہاں میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کروں. خالد بھائی نے جو فرمایا کہ مینٹیننس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں, بعض جگہ تعمیرات ہے, تعمیرات کے بعد پھر مینٹیننس کے اخراجات ہیں, پھر جس طرح کچن کا بتایا, ویسے ہی ایک جو مین فوکسڈ بات ہے وہ ہے اساتذہ کرام کی سیلری بھی. ظاہر سی بات ہے ٹیچر ہوگا تو ہی پڑھائے گا, تو ہی طلباء جو ہے وہ اسے سیکھ پائیں گے. تو اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے. اور یہ یقین مانے یہ نیکیاں وہ نیکیاں ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں کسی کو کوئی سپورٹ کیا اور اس کو پڑھا دیا, تو اب جب تک وہ اپنا پڑھا ہوا پڑھتا رہے گا, بتاتا رہے گا, ہمارے ثواب کا میٹر اللہ کی رحمت سے چلتا رہے گا. یہ ایسی زبردست یوں سمجھے انویسٹمنٹ ہے علم دین سکھانے کے لیے, علم دین پھیلانے کے لیے جو بندہ کر رہا ہے, اپنا مال لگا رہا ہے, کہ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے اللہ کی رحمت سے. کوئی آپ دیکھیں کوئی 2 لفظ سیکھ گیا, کوئی 2 لفظ 4 لفظ کوئی ایک سورت سیکھ گیا, سارا نہیں بھی پڑھ سکا, آگے پورا نہیں بھی کر سکا, جو سیکھ گیا اس پر جب وہ عمل پیرا رہے گا, وہ جب بتاتا رہے گا, تو تب یہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے والے کو ثواب بھی ملتا رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کو بتاؤں جی, یہ مطلب جیسے جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اور جو لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں, طلبہ علم دین ہیں یا علماء ہیں ان پر, تو ان کا اجر, ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بڑھا دیتا ہے. یہ بندے کے اخلاص پر ہے, وہ جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے. لیکن جو ظاہری طور پر اسباب ہیں, آپ دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو جو اللہ پاک
اجر و ثواب عطا فرمائے گا. جو انہوں نے اپنے لیے جو ذریعہ آخرت ایک بنایا اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سرسری طور پر جائزہ لیں تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پڑھایا امام ابو یوسف کو اور حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی شاگرد ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ کے. اب آپ دیکھیے کہ ساری کی ساری امت کس انداز میں بلا واسطہ واسطوں کے ساتھ ان حضرات سے کس طرح وابستہ ہے. سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی استاذ ہیں, شاگرد ہیں پہلے امام اعظم کے, اور پھر ان کے آگے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور اسی طرح امام محمد کے شاگرد, امام محمد کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, اور ان کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور امام شافعی جو ہیں وہ ان کے آگے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل. امام اعظم کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی, حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور یہ دونوں استاد ہیں امام بخاری کے, اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی کے بھی استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی, اور امام مسلم اور امام بخاری دونوں کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ بھی حدیث لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. یوں دیکھیں بخاری, مسلم, پھر نسائی, ابن ماجہ, یہ سب کے سب آئمہ جو احادیث کے امام ہیں یہ بالواسطہ بلا واسطہ امام احمد سے روایت لیتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت لیتے ہیں, اور یہ شاگرد ہیں کس کے, امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. یوں احادیث مبارکہ کی جو انہوں نے خدمت کی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی ہوں, ایک تو تینوں آئمہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد بالواسطہ یا بلا واسطہ, پھر امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد, امام مسلم امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد, حضرت ابن ماجہ ہوں, نسائی ہوں امام, یا امام ابو داود ہوں, یہ سارے کے سارے یوں احادیث مبارکہ لینے والے ہیں امام اعظم کے شاگردوں سے. تو ایک پورے کا پورا تسلسل ہے, سلسلہ ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچ رہا ہے, اور وہ انہوں نے وہاں سے سکھایا تھا اور امت تک یہ پھیلتا چلا گیا. یوں اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل, اس کی اساس, اس کی بنیاد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچتی ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. نہ کیوں کرے ناز اہل سنت, نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت, کہ تم سے چمکا نصیب امت, سراج امت ملا ہو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. واہ واہ, سبحان اللہ, مرحبا. کالز شامل کرتے ہیں پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. بلکہ کالز شامل کرنے سے پہلے ذکر ہوا دعوت اسلامی کی ایک زبردست جو ہے وہ دینی ادارے جامعۃ المدینہ کا, اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں. تو اس پر ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, آئیے ناظرین کو دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے. کورونا وائرس سے مزید 1981 میں ایک مرد کلندر نے بیڑا اٹھایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اکیلے ہی چلے تھے مگر ساتھ لوگ ملتے گئے اور ایک عظیم کاروان بنتا گیا. ہزاروں کی تعداد میں مساجد میں درس شروع ہو گئے. الحمدللہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کے ساتھ ساتھ ملک اور بیرون ملک میں صوبائی سطح پر اور بین الاقوامی اجتماعات ہونا شروع ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ. ایک جامعۃ المدینہ سے یہ ایک سفر شروع ہوا اور آج 2021 مارچ کی بات کریں تو اب تک 891 کے قریب جامعۃ المدینہ دنیا کے کئی ملکوں میں قائم ہیں، جس میں کم و بیش 67,000 کے قریب اسٹوڈنٹ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ایک اور شعبہ قرآن پاک کی خدمت کے لیے بنایا گیا مدرسۃ المدینہ. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کی اس وقت برانچز 4,339 ہیں. اللہ کی رحمت سے اس وقت 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. اور آپ جاننا چاہیں گے اب تک کتنے بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے؟ جی ہاں، 92,000 سے زیادہ بچوں نے حفظ قرآن کر لیا ہے اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کی تعداد تقریباً 2,94,000 سے زیادہ ہے. اسلامک انگلش میڈیم اسکول 103 اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بن چکی ہیں. 25,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا جس کا نام ہے مدنی چینل. اس سے پہلے کبھی ہم نے سنا نہیں تھا کہ ٹی وی دیکھ کر کوئی نمازی بن جائے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے یا شرابی شراب چھوڑ دے. انگلش سمجھنے والوں کے لیے انگلش مدنی چینل. We need to develop that mindset, viewers of Money Channel, not only on social media but throughout our whole lives. That whatever we are doing, Allah is watching us. بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بنگلہ زبان میں مدنی چینل لانچ کیا گیا. যাদেরকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পথ প্রদর্শনের নক্ষত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন. دنیا کی 6 بڑی سیٹلائٹس پر آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھا جا رہا ہے. بچے جو کہ ہمارا کل کا مستقبل ہیں، ان کی تربیت کے لیے کئی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن مدنی چینل پر کڈز مدنی چینل کے نام سے جاری ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ایک اور پراپر سیپریٹ چینل فار دا کڈز یعنی بچوں کے لیے ایک الگ مدنی چینل بنانے کی ہماری پلاننگ جو ہے وہ جاری ہے. سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے تقریباً 1.5 کروڑ یوزرز تک دعوت اسلامی ایک شاندار پریزنس رکھتی ہے. جب قرآن و حدیث سیکھنے کی بات ہوتی ہے مسلمان کا دل تو چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر کے قریب مدرسہ نہیں ہوتا یا زندگی اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ مدرسے تک جا نہیں پاتے. ان کی مشکل دعوت اسلامی کے ایک ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی نے آسان کر دی. اس وقت 18,000 کے قریب اسٹوڈنٹس 70 سے زیادہ ممالک میں ہمارے شعبے کے ذریعے اپنی پسند کے وقت کے مطابق اپنے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور دعوت اسلامی یہ کام کس شاندار انداز میں کر رہی ہے. ہماری سالانہ ایوریج یہ ہے کہ ہم 600 کے قریب مسجدیں بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کم و بیش 2 مسجدیں دنیا میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے زیر انتظام تعمیر ہوتی چلی جا رہی ہیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. دعوت اسلامی یوں تو کئی سالوں سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. 2005 کا زلزلہ کون بھول سکتا ہے. کشمیر کی ان وادیوں میں سرد موسم میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے کروڑ روپے کی اجناس اور رقوم تقسیم کی اور وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں کو ریسکیو بھی کیا. اور وہاں جو کفن دفن کے معاملات تھے اس میں بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران پیش رہے. پھر ملک میں جب سیلاب کی تباہ کاریاں آئیں دشوار گزار راستوں سے گزر کر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں پہنچے اور ان کی امداد کی. اور اب جب 2020 آیا جو شاید ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ بھول سکیں، کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی. FGRF کے نمائندگان نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے 2.6 ملین مسلمانوں تک پہنچنا ہے، 26 لاکھ مسلمانوں تک پہنچنا ہے. اور ہمارے پاس آن ریکارڈ یہ اعداد و شمار موجود ہے کہ تقریباً 25 لاکھ مسلمانوں تک FGRF کے نمائندگان پہنچے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران پہنچے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں کی امداد کی گئی. پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، کیش رقوم پہنچائی گئی. سوشل میڈیا پر یہ کمپین سامنے آئی کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچے جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. کیونکہ بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے. ہمارے ابو بہت پریشان ہوتے ہیں، انکل ہمیں خون دیں. جب ہمیں بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے. ہمارے درد امت سے لبریز دل رکھنے والی شخصیت امیر اہل سنت چینل پر تشریف لائے. مدنی چینل پر آ کر بڑا انوکھا اعلان فرمایا. وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، آقا کی دکھیاری امت کی امداد کریں. امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر انہوں نے ہاسپٹلز کا رخ کیا اور اپنے خون سے تھیلیسیمیا کے ان مریضوں کی شاندار انداز میں مدد کی. 36,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں پیش کی. یہ بھی دعوت اسلامی کے اس شعبے نے
کر دکھایا۔ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوا اور اس بات پر غور کیا گیا ہمارے وطن عزیز پاکستان کو تھیلیسیمیا فری پاکستان بنا دیا جائے۔ تو جناب اب FGRF کے تحت ہم یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس اویئرنیس کو، اس آگاہی کو عام کریں گے کہ لوگ شادی سے پہلے اپنے ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آنے والی نسلوں میں تھیلیسیمیا کا کوئی مریض پیدا نہ ہو۔ گرین پاکستان، جی ہاں، ملک کے کونے کونے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران پودے لگا رہے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر، اس کی پہلی برانچ کراچی میں شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش 32 لاکھ افراد معذور ہیں۔ ان کی میڈیکل نیڈز اور ان کی ایجوکیشنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر شروع کر دیا گیا ہے، اور اگلا ہدف بیرون ملک رہنے والے مسلمان بچوں کے لیے بھی ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سن لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس وقت لاکھوں والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً 32,000 امپلائیز ہیں۔ 32,000 لوگ وہ ہیں جن کی تنخواہ دعوت اسلامی کے ذمہ ہے، اور یہ جان کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ان 32,000 لوگوں میں تقریباً 23% تو خواتین ہیں جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزگار حاصل کر رہی ہیں۔ دور رہ کر دعوت اسلامی کو نہ دیکھیں، اس کے اندر آ کر اس نیکی کے کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے کہ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ اور یہ عاشقان رسول کے ہی دم قدم سے چل رہا ہے۔ آپ جو عطیات پیش کرتے ہیں اسی کی بدولت یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اپنا مالی تعاون بھی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو ہم بھی اور ہماری آل اولاد بھی اللہ کی رحمت سے پائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ آج کا سلسلہ مدنی چینل پر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا ہے، اور اس کا موضوع بھی سبحان اللہ۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ قبض ہے اور وہ تقریباً کافی دیر پرانی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی علاج عطا فرما دیں۔ اللہ عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ جی، میرا نام محمد صدام حسین اتاری ہے اور میں وہاڑی رتاریبا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مدینہ مدینہ۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی منقبت سنا دیں، زندہ باد اتار ہمارے زندہ باد۔ اور آپ سے عرض ہے کہ پھولوں کا عرق کس طرح نکالتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ چلیں جی، پھولوں کا عرق کیسے نکالتے ہیں؟ یہ تو ویسے نکلتا ہوا دکھانا چاہیے۔ واہ، خلیل بھائی تو کس چیز کا عرق نکال لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات ہے۔ تو حکیم تو ہر شے کا عرق نکال لیتا ہے، ہر شے کا، تو ویسے شاید زیادہ میں نے کہہ دیا ہے۔ چلیں، برہمی بوٹی کا عرق ویسے نکلتا ہے خلیل بھائی؟ نکل جاتا ہے جیسے عرق۔ اب لوگ جس کو عرق کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے وہی حکیم بھی عرق کہتے ہوں۔ اچھا، جیسے عرق گلاب ہے وہ تو ہے، جیسے بعض لوگ ادرک ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کو تھوڑا سا کوٹا تو اس کا تھوڑا سا پانی نکل آیا، صحیح ہے، تو اس کو بھی عام طور سے عوام جو ہے عرق کہہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے گاجر کا جوس نکالا تو اس کو بھی عرق کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو حکیموں کے یہاں جو عرق کا استعمال، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ عرق، یہ ساری چیزیں جڑی بوٹیاں، جیسے برہمی بوٹی آپ نے کہا یا اور کسی بھی قسم کی جڑی بوٹیاں کہہ لیں، تو اس کو ایک مخصوص جیسے پلانٹ پر اس پروسیس میں سے گزارنا پڑتا ہے۔ ہاں، تو اس کو سارا پانی وغیرہ میں ڈال کر پھر اس کو پکایا جاتا ہے، تو پھر اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے تو وہ جو ہے عرق کی صورت میں، یعنی کہ حکیموں کے یہاں دستیاب ہوتی ہے۔ وہ انداز ہے۔ یہ والا انداز الگ ہے کہ جیسے کوئی چیز جوس وغیرہ نکال لیا تو اس کو بھی عرق کہا جاتا، کہہ دیتے ہیں فلاں چیز کا عرق نکال۔ اللہ رحمت فرمائے۔ برہمی دان بھائی آپ نے دیکھی ہوئی؟ پھولوں کا بھی اسی طرح نکلتا ہے۔ دیکھی ہوگی، آپ کو یاد نہیں آ رہا۔ آپ بھی ابن حکیم ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ بھارت حکیم تو نہیں ہے، ابن حکیم ہے بھارت۔ پھولوں کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، جیسے پھول ہے، جیسے گلاب کا عرق کہہ لیں یا کسی بھی قسم کا عرق نکالنا ہو تو اس کو جیسے پانی وغیرہ میں ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے، پھر اس کی جو اسٹیم ہوتی ہے اس کو جو ہے استعمال میں لایا جاتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ الگ سے وہ پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے نکلتا ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کا جیسے عرق کو استعمال، یعنی کسی چیز کو آپ نے استعمال کرنا، یوں کہہ لیں گلاب کے پھول کو، تو گلاب کے پھول کو آپ کچھ دیر پانی میں پکا لیں، جیسے 20 گرام ہے، تقریباً 20 گرام پھول لیں، اس کو تھوڑا سا 1 گلاس پانی میں پکائیں، جب آدھا گلاس رہ جائے اس کو چھان کے پی لیا جائے، تو اس کے فائدے جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں عرق والے۔ جی، اصل ایک اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ گلاب ہے، اس کے پھول کو سکھا لیں
और इसको पीस लें और पीस कर जैसे खा लें इसको, ठीक, आधी आधी चम्मच, तो इस तरह भी इसके फायदे हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रॉपर अर्क है वो तो प्रॉपर तरीके से ही जो है वो मुयस्सर हो सकेगा। आंखों में जैसे डालेंगे ना तो फिर वही वाला अंदाज है, ये नहीं कि अब इस तरह पका के आंखों में डालें तो ये अंदाज नहीं होता, तो वो उसी अंदाज पर डाला जाएगा। ठीक है जी, तो जो भी काम कर रहे हैं हिकमत का इलाज है अगर, तो वो फिर हकीम से पूछ के ही जो है वो हिकमत किया चाहिए। जाए। हाँ जी, आगे चलते हैं। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीना तलौलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कुले अक्सर कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। खलील भाई आपकी खिदमत मेरा अर्ज ये है, मुझे सीने में रेशा बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये बाहर नहीं निकल रहा, इस बारे में कुछ घरेलू इलाज बता दें। अल्लाह आपको आफियत अता फरमाए। जी, मेरा नाम उस्मान उमर है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई नात खां इस्लामी भाई से मुझे ये कलाम सुना दें। रहमत का दर खोला है दरबार मुस्तफा में। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सलमान भाई माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम बेहतरीन बरकतें लुटा रहा है। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम में अब्दुल समी भाई और तमाम इस्लामी भाइयों को वेलकम कहते हैं। मोहम्मद अफजल अत्तारी मजलिस राब्ता से अर्ज़गुज़ार हूँ। आपसे मज़ीद इल्तिजा ये करनी थी, अपने कज़न अब्दुल हफीज़ भाई एडमिट हैं इस वक्त CMH में रावलपिंडी, उनके लिए सेहत की दुआ की अपील करते हैं और पूरी फैमिली के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह युआफ़िहु व यक़वीहु व युसल्लिमहु। आमीन आमीन। अल्लाह शिफा, सेहत और सलामती अता फरमाए। ज़ाहिरी बातनी जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमाए, और ये दुआएं अल्लाह हम सब के जितने भी बीमार हैं उन सब के हक़ में कबूल फरमाए। आमीन। जी सलमान भाई मुझे एक कलाम पाक भी सुना दीजिए। या रसूल अल्लाह तेरी चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। बड़ी मेहरबानी जी। कलाम सुनना है, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, ठीक है जी। और मैं जो यूँ मदीने जाता ये कलाम सुनाए। ये हैं कहाँ से? FSD फैसलाबाद से गालिबन ये मैसेज है। बहुत शुक्रिया जी। खलील भाई से पूछ दें कि रात को सोने से पहले पानी पीना चाहिए। चलें जी, पहले तो ये था कि भाई सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, और अभी ये है कि रात को सोने से पहले भी पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। चलें जी, जायज़ तो जायज़ की बात होती तो फिर तो और था। बहरहाल ये फ़ायदेमंद है या सेहत के अतबार से तो खलील भाई ही बताएंगे। आगे चलते हैं जी। जमशेद भाई हैं फ़कीरा गोट से। फ़कीरा गोट ये एक तो कराची के करीब है ना, फ़कीरा गोट, नाम याद है आपको? नहीं, मदनी काफ़िले में गए थे फ़कीरा गोट। फ़कीरा गोट गए? नहीं, आप उसमें नहीं थे शायद, वो रुकन शुरा हाजी शायद मदनी साहब के साथ सफ़र किया था मैंने। फ़कीरा गोट काफ़िले में गए थे। ये चाकर होटल है ना, चाकर होटल, इसके नीचे है वो फ़कीरा गोट, कराची के यानी मुज़ाफ़ात में इलाका पड़ता है। आगे चलते हैं। बहरहाल आप कहाँ से हैं ये तो अब कोई और भी गोट हो सकता है, एक गोट के एक नाम के कई गोट भी हो सकते हैं। आगे जी ये हैं जी जमील भाई हैं। बड़ी मेहरबानी जमील भाई। आगे बढ़ते हैं, खलील भाई से कलाम सुनते हैं जी। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। मैं करके सितम अपनी जान पर
کر میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کاس پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں۔ میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، یہاں قبر میں مجھے آخا، یہاں قبر میں یقیناً تیری دید مجھے کو ہوگی، جو بقی میں قبر پاتا، جو بقی میں قبر پاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا تار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا تار، وہیں گھر اگر بساتا، وہیں گھر اگر بساتا، تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ آپ کو یہاں پر ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں، ویڈیو پیکج بڑا پیارا ہے، بہترین کام، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہترین کام سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دریافت کیا، پوچھا اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کھانا کھلانا اور جن کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سوال پر کہ سب سے اچھی چیز کون سی ہے اسلام کی، تو یہ 2 اعمال ارشاد فرمائے، 2 بہترین کام ارشاد فرمائے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کے، ایمان والے کے دوسرے مومن پر 6 حق ہیں۔ پہلا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، جب وہ بلائے تو اجابت کرے یعنی حاضر ہو، جب اس سے ملے تو سلام کرے، اور جب چھینکے تو جواب دے، اور چھٹا حق، حاضر اور غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ایک اور روایت سنیے، مسلم شریف روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جنت میں تم نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ رکھو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا محبت بڑھانے کا نسخہ، سلام کیا جائے، آپس میں سلام کو عام کیا جائے، اور سبحان اللہ عز و جل، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور جو سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، اس پر رحمت الہی بھی نازل ہوتی ہے۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ زیادہ رحمت الہی کا مستحق ہے۔ روایت میں ہے، جو شخص پہلے سلام کرے وہ اللہ کی رحمت کا زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا انس یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو کہ تم پر، تمہارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔ یعنی ہم جس سے ملیں، جس مسلمان سے ملیں، سلام کریں، سلام میں پہل کریں، اور گھر والوں کو بھی سلام کریں۔ کسی سے بات چیت کرنی ہو، ملاقات ہو تو پہلے سلام کیا جائے اور اس کے بعد بات چیت شروع کی جائے۔ روایت میں ہے، سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے، اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کر لے۔ تو کسی سے بھی ملاقات ہو، پہلے سلام اور پھر کلام۔ گھر میں جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سلام یہ یعنی محبت پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس سے محبتیں عام ہوتی ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ ہر شخص کو سلام کیا جائے، خواہ آپ اس کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی اسلام کی جو اچھی بات ہے اس میں ایک کھانا کھلانا ارشاد فرمایا، اور دوسرا جو ہے وہ سلام کا، کہ ہر اس شخص کو سلام کرو خواہ تم اس سے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے روایات میں ہے کہ آپ راستوں میں، بازاروں میں صرف اس لیے جاتے تھے کہ مسلمانوں کو سلام کریں، یعنی کوئی خرید و فروخت یا دیگر کام نہیں ہوتا تھا، صرف سلام کے لیے آپ بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے اور راہ چلتے مسلمانوں کو سلام کرتے تھے۔ سلام کے حوالے سے چند آداب بھی سن لیجئے۔ سلام جب بھی ملاقات ہو تو پہلے سلام کیا جائے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سلام کرنا یا جواب دینا، اس میں زیادہ فضیلت کیا ہے؟ بعض نے یہ کہا کہ سلام کرنا، بعض نے کہا جواب دینا۔ بہرحال پہلے سلام کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں تواضع ہے، انکساری ہے۔ جب کسی نے سلام دیا، ظاہر ہے اس وقت سلام کیا، اس وقت جواب تو دینا پڑے گا، وہ تو واجب ہے، لیکن اب یہ اس نے جو جواب دیا ہے اس کا بھی ذریعہ یہ سلام کرنے والا بنا۔ کئی لوگ سلام میں پہل کرنے کو وہ تھوڑا سا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ سلام کرنا عزت کا باعث ہے۔
جب سلام کیا جائے تو بہترین الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہا جائے، اور جواب دینے والا بھی اسی طرح جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں اگر صرف وعلیکم السلام کہہ دیا تب بھی جواب تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر الفاظ میں یا کم از کم ان الفاظ میں جواب دیا جائے۔ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے اور فوری واجب ہے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، تو اگر ملاقات ہو اور اس میں ملاقات پر سلام کرنے والا یعنی کوئی شخص سلام کرتا ہے ایک شخص ملاقات میں، تو دوسرے پر واجب ہے کہ اس کا فوری جواب دے۔ اگر کوئی شخص مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہے، تو ایسے شخص کو اگر کوئی سلام کرتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی برکتوں سے مالا مال کرے، سلام عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا کام ہے، سلام کو عام کریں۔ مرحبا۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلیل بھائی کچھ وہ جو مشورے لیے گئے ہیں اس پر بھی ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبض کے حوالے سے تھا، پرانی قبض ہے، کافی عرصے سے ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے غذا کے اندر سبزی اور فروٹ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں، پانی زیادہ پئیں، اور تلی ہوئی چیزوں کا استعمال جو ہے کم سے کم کریں۔ اب اس کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج عرض کرتا ہوں۔ سونف آپ لے لیں 100 گرام، اور 100 گرام آپ لے لیں اسپاغول کی بھوسی، اسبغول بھی کہا جاتا ہے، اسبغول کا چھلکا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، اور 50 گرام آپ نے لینی ہے کلونجی، اور 150 گرام سنا مکی، سنا مکی 150 گرام، سونف 100 گرام، اور کلونجی 50 گرام، اور اسپاغول کی بھوسی یہ 100 گرام۔ اسپاغول کی بھوسی کو پیسنا نہیں ہے، بغیر پیسے ملانا ہے، اس کو الگ کر لیں۔ باقی جو 3 چیزیں ہیں، جو سنا مکی آپ لیں گے تو اس کے تنکے الگ کر دیں، ورنہ یہ پیٹ میں مروڑ پیدا کرتے ہیں، تو تنکے الگ کر کے صرف پتوں کو پیسنا ہے۔ یہ سنا مکی، سونف اور کلونجی تینوں چیزوں کو آپ مکس کر کے پیس لیں، اور پھر اس کے اندر آخر میں پیسنے کے بعد اسپاغول کی بھوسی بھی شامل کر لیں۔ یہ چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں، رات کو 1 چمچ گرم پانی سے یا دودھ سے استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبض کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ مہینہ 2 مہینہ یہ استعمال کر کے اس کے بعد جو ہے روزانہ دودھ کے اندر 1 چمچ کسٹر آئل اور 1 چمچ بادام کا تیل ڈال کر اس کو پیتے رہیں، تو 5-6 مہینے یہ پئیں گے تو انشاءاللہ معدے اور آنتوں کی جو خشکی ہوگی وہ اس سے دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سینے میں ریشہ جمع ہوا ہے، بلغم جمع ہوا ہے، اس کے لیے ایک جوشاندہ عرض کر دیتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ انجیر آپ نے لینی ہے 2 عدد انجیر لینی ہے۔ السی چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینے ہیں 6 گرام، اور گل بنفشہ اور استو خدوس، گل بنفشہ یہ بھی 6 گرام لینا ہے، استو خدوس یہ 6 گرام، اور گاؤ زبان یہ 3 گرام۔ یہ ساری چیزوں کو آپ 1-1.5 گلاس پانی کے اندر پکا لیں، تقریباً 5-7 منٹ پکانے کے بعد اس کو چھان کر اس کو استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ دن میں 1 مرتبہ کر لیں، یا صبح بھی کر لیں، شام بھی کر لیں۔ اور سونے سے پہلے پانی پینے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، تو پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے ویسے بظاہر، اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ سوتے میں پیشاب کرتے ہیں، تو ایسوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو سوتے وقت جو ہے پانی کم سے کم پلایا جائے، تاکہ سونے میں پھر پیشاب وغیرہ نہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی بظاہر بات نظر نہیں آتی کہ پانی نہ پیا جائے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہو کسی مرض کے حساب سے، تو پھر احتیاط کی جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ وقت بھی اختتام پذیر ہے دان بھائی، اور امام اعظم کی سیرت کے حوالے سے کوئی اور بڑی اہم بات، جس طرح آپ کی تلاوت قرآن پر بات ہو گئی، آپ کی عبادت پر بات ہو گئی، آپ کے علم دین سکھانے پر بات ہو گئی، پھر آپ کی حلال تجارت کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑا زبردست جو ہے وہ انداز ہے، اور یہاں تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک پوری اسائنمنٹ جیسے وہ تیار کر کے، ایک وہ کنسائنمنٹ کہتے ہیں غالباً اس کو، وہ جو ہے وہ روانہ فرمائی، اور اس میں کپڑے کے اندر کچھ خامی تھی، اور بتایا کہ جب یہ دو تو یہ خامی کپڑے کی بتا کر کے دینا، ٹھیک ہے، تو وہ بتانے جس کی ذمہ داری تھی ان کو بتانا بھول گیا۔ وہ جب اس کی رقم آئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لیا،
آپ دیکھیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا کیسا پیارا انداز تھا، اور رسالہ قشیریہ میں امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ایک بات کو ذکر فرمایا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس کو قرض دیا ہوتا تھا، آپ کا تقوی اور آپ کا جو ایک انداز ہے خوف خدا کا، اس کا اندازہ لگائیے آپ کی تقوی پرہیزگاری کا، کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہوتا تھا آپ اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ قرض کے بدلے میں کوئی نفع بیچ میں کہیں پر یہ جو ہے نا یہ شامل نہ ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھئی بس لوٹ لو اگلے بندے کو، کوئی خرابی ہے خامی ہے، چیزیں پتہ بھی ہے یہ خرابی ہے یہ خامی ہے اور بتانی بھی چاہیے، وہ کیا کریں گے؟ نہیں بتائیں گے۔ اس کو خراب شے کو اچھا بنا کر کیا کر دیں گے؟ بیچ دیں گے۔ خراب فروٹ کو اچھا فروٹ بنا کے کیا کر دیں گے؟ بیچ دیں گے۔ خراب شے کو، بسکٹ ہیں وہ خراب ہو گئے ان کو بھی جو ہے وہ کر کے بیچ دیں گے۔ جوس ہے ڈیٹ اس کی گزر گئی ہے اس کو بھی اوپر وائٹو پھیر کے اوپر کر کے وہ بھی دے دیں گے۔ اور جو ہے وہ دودھ کے ڈبے ہیں وہ بھی تاریخ جو ہے ان کی نکل گئی ہے، ایکسپائری گزر گئی ہے ان کی، اس کو بھی کیا کر دیں گے؟ وائٹو پھیر کے اس کے اوپر دوسری تاریخ ڈال کے، یا تو وائٹو اس کے اوپر پھیر دیں گے یا پھر دوسری تاریخ ڈال کے وہ بھی جو ہے آگے دے دیں گے۔ تو یہ انداز یہ درست انداز نہیں ہے۔ بزرگوں کی سیرت سے بندہ کوئی خوف خدا بھی حاصل کرے اور اپنے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرے کہ جو چیز دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے یا اس کا نقصان کرے گی عدنان بھائی، وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ جی تاجر کے لیے یہ بات ہونی چاہیے پیش نظر۔ جی بالکل، دیکھیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کے لیے بندہ نفع مند رہے، فائدہ پہنچانے والا ہو، انہیں نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دیگر مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے اندر صرف مار پٹائی والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے کسی کو مار نہیں رہے، زبان سے آپ اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنے ہاتھ سے اس کے کسی مخصوص انداز سے آپ ایسا جو ہے وہ کوئی اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اسلام اس کی بھی جو ہے وہ ممانعت ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہو۔ اور یہ چیزیں جو بندے کی صحت کو خراب کرنے والی ہیں، جن کے اندر یقینی طور پر وہ ایکسپائر ہو چکی جو چیز، وہ اسی لیے اس کو ایک تو اس کو فروخت کرنا ممنوع قرار اسی لیے دیا گیا، یا اس کے لیے جو ڈیٹ فکس کی گئی تھی وہ اسی لیے ہے کہ یہ اتنے عرصے تک کارآمد ہے، اس کے بعد اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور یہ قانونی طور پر بھی جرم ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ سراسر ظلم و زیادتی ہے قانونی اعتبار سے بھی، اور جو ایک انسانیت جسے کہا جاتا ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ بندہ کسی انسان کی، کسی مسلمان کی قدر قیمت جان کی پرواہ اس کے نزدیک ہے ہی نہیں، سب کچھ پیسہ ہے، اور وہ یوں کہہ لیں کہ یہ اس طرح کا انداز اختیار کرنا یہ تو انسانیت کی بھی توہین پر مبنی ہے کہ انسان کہلائے اور اس طرح کا بندہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جان جانے کا کبھی امکان ہے، اندیشہ ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، اسلام کی تعلیمات بھی نہیں، اور ہمارے اسلاف کا جو مبارک انداز ہے وہ نقصان دینا تو بہت دور کی بات کسی مسلمان کو، وہ جو تقوی پرہیزگاری شعبے کی جو چیزیں ہوتی تھی نا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات آ جاتی ایسی کہ جس کی بنا پر اس کے حلال ہونے میں یا اس کے اندر حرام کا شبہ آ جاتا، شک آ جاتا، تو بزرگان دین اس سے بھی دور رہا کرتے تھے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مبارک زندگی ہے، وہ یہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے تھے، وجہ یہی ہے، یہ اپنے مال کو بھی حلال رکھا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھی حرام کاموں سے بچا کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک غیر مسلم تھا، اس نے قرض لیا ہوا تھا آپ سے، تو آپ اس کو قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ حقوق العباد، لوگوں کو نقصان نہ پہنچے میری ذات سے، بندے کو نقصان پہنچنا تو بڑے دور کی بات ہے، آپ زہد و تقوی کے پرہیزگاری کے کیسے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ رستے سے کیچڑ جو ہے نا آپ کے پاؤں میں جوتے کے اندر لگ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اتار کے جھاڑا تو اس کا کچھ حصہ جو ہے نا، اس جو قرض جس نے لے رکھا تھا آپ سے، جو غیر مسلم تھا، اس کی دیوار کے اوپر لگ گیا۔ اللہ اکبر! اب امام اعظم پریشان ہو گئے کہ اب میں اس کو اتاروں، اگر ایسے ہی چھوڑتا ہوں تو دیوار جو ہے وہ گندی ہو گئی ہے، اور اگر اتارتا ہوں تو خطرہ اس بات کا ہے دیوار کا کچھ حصہ، کچھ مٹی میرے اتارنے کی وجہ سے جھڑ نہ جائے۔
آپ دیکھیں یہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، بلکہ ایک شخص ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہے، اور اس کے اندر امام اعظم کی پریشانی دیکھیے کس انداز میں آپ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، وہ شخص آ گیا، اس نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید قرض جو ہے وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آیا کہ میری رقم واپس کی جائے. فرمایا مجھے تو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے، یہ معاملہ ہو گیا، اب کیا کروں اس کے بارے میں؟ تو وہ جو تھا وہ اتنا حیران ہوا، وہ غیر مسلم، اس نے کہا آپ کا اسلام، آپ کا ایمان، آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کو ایسی احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ آپ اس لیے پریشان ہیں کہ اس کو اتاروں یا نہ اتاروں. تو اس نے کہا کہ حضور یہ جو یہاں کی گندگی ہے نا اس کو بعد میں دور کریں گے، پہلے میرے دل کی جو گندگی ہے نا اسے صاف کر دیجئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ شخص. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. مبارک انداز، کسی مسلمان کو نقصان نہ دیا جائے، کوئی بھی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے کہ مسلمان کے مال کا بھی نقصان ہو. جی بالکل، جس میں ساتھ ساتھ سلمان بھائی اس بات کو ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے اکابر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ امام اعظم ہیں تو وہ متقیوں میں بھی امام ہیں، وہ پارساؤں میں بھی امام ہیں، وہ قرض داروں کا بھی ایسا خیال رکھنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ڈرنے والے ہیں. اور یہاں حال یہ ہے کہ کسی کی دیوار کو بالکل رنگ کے چلے جائیں گے، چاہے وہ پان کی پچکاری سے ہو، چاہے وال چاکنگ سے ہو، چاہے وہ اپنے پمفلیٹ یا اپنے جو مختلف قسم کے بینرز ہیں، وہ اشتہارات ہیں، وہ کسی کے گھروں کی دیواروں پر لگانے سے ہوں. اچھا، اس پر جری بھی بعض لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ اجازت لینا تو اپنی شاید توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اور اجازت لے کر لگائیں. سارا علاقہ ہی جب ہمارا ہے تو ہم اجازت لینے والے ہوتے کون ہیں؟ اور اس طرح سے کر دیتے ہیں. آج تو شاید کوئی مظلوم و بیچارہ بول نہ پائے، کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. کسی کی چیز ہے، اس کی دیوار جہاں اس نے کھڑی کی ہے اس پہ کلر کروایا ہے، اس لیے تو نہیں کہ آپ جب چاہیں اس پہ لئی لگا دیں، جب چاہیں اس پہ کچھ بھی لیپ دیں، اس لیے تو نہیں کروایا. یہ اس کا اپنا مال ہے اور اس کو ایسے ہی رکھا جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہیں بھئی اگر آپ کوئی دیوار کی حفاظت کر رہی ہیں تو اس پہ اور خول چڑھوا لیں، چادر ڈال کے رکھیں. دیواروں کو ایسا نہیں رکھا جاتا. اس کا جواب یہ ہے کہ چادر ڈال کے اگر رکھیں گے یا خول بھی چڑھائیں گے تو آپ اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ لگا جائیں گے. یہ بھی تو ہے نا، اس کے اوپر بھی یا تو کوئی اشتہار لگا جائیں گے یا اس کے اوپر بھی کوئی مطلب رنگ پھیر کے جو ہے چلے جائیں گے، وال چیکنگ کر کے چلے جائیں گے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ہم کر لیں تو پھر آپ یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ کیا عجیب. دیکھیں، ایک تو یہ ہے پنجابی میں کہتے ہیں نالے چور نالے چتر، ہیں جی. ایک تو چوری اوپر، اردو میں کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر تھے سینہ زوری ہے نا. وہ تو بولے ہمارا حق ہے، آپ روکیں گے، بولیں گے باقی لگا رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں، آپ مجھے ہی روکنے کے لیے آ گئے. بس پر ایسے لوگوں کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر اگر ہم اپنا حق استعمال کرنے آ جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں کیا بنے گا. تو بات دیکھیں، حق وہی ہے کہ جو حق ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں. کسی کی دیوار ہے جس نے رنگ کرایا ہوا ہے، جس ٹیمپر کرایا ہوا ہے، جو بھی کرایا ہوا ہے، یہ سیکھنے، امام اعظم کی سیرت سے یہ سیکھنے کی بات ہے. بالکل جی. اشتہار لگانا ہے، جو بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو کسی کی دیوار پر ایسے خام خواہ اس کو کالا کر دینا یا اس کے اوپر کوئی تحریر جو ہے وہ لکھ دینا. اور تحریر لکھنے والے بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے کیا کیا لکھ دیتے ہیں اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ وال چاکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ نعرے لکھے ہوتے ہیں. محبوب قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، 36 گھنٹوں میں محبوب آپ کے قدموں. اللہ کے بندے، محبوب سر پہ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے، قدموں میں ڈالنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. یہ تو حال ہے. یعنی یہ کتنی الٹی اندھی چلائی ہے کہ محبوب کو ڈال کے کہاں لے آگے قدموں میں. جس محبوب کی یہ اوقات ہو کہ اس کو قدموں میں کرنا ہے تو اس سے محبت کی جو ہے نا وہ کیا جی محبوب بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. یہ کام نہ کرے، اللہ اس طرح کے کام نہ کرے اور لوگوں کا خیال کریں. موذی اور نقصان دینے والے یہ ہم نہ بنیں. جی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں رمز الفائق میں بیان کیا گیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوبصورت چہرے والے، صاف ستھرے کپڑوں والے، اچھی خوشبو والے، بہت کرم فرمانے والے اور اپنے بھائیوں کی مدد فرمانے والے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد، اللہ کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے اور اپنے علم سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے تھے. مرحبا، سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. عبدالسمیع بھائی سے آج کے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ خلیل بھائی کی بات. روایت میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. واہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ویسے تو ہر بزرگ جو بھی اللہ کے ولی ہیں اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا عملی نمونہ تھے. جو بھی ہم نے یہ سنا اور جب بھی کوئی سیرت کا ان کا پہلو لیتے ہیں تو یہ چیز ان کے اندر ملتی ہے. یعنی مذہب اسلام یہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے. مرحبا. اور بزرگان دین اس کا عملی نمونہ ہے. واہ جی سبحان اللہ. مرحبا ماشاء اللہ. چلیے جی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی خلیل بھائی. ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے کی کنیت ابو حنیفہ ہے کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں نکالو مجھ کو برائے آدم امام اعظم ابو حنیفہ دیار بغداد میں بلا کر مزار اپنا دکھا جہاں پر مزار اپنا دکھا جہاں پر ہے نور کی بارشیں چھما چھم ہے نور کی بارشیں چھما چھم امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے دربار کا گدا ہوں میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں کرم پیشہ غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ہزار فکرے ہے سو مسائل جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل ہزار فکرے ہے سو مسائل ہزار فکرے ہے سو مسائل دکھوں کا تاریکو تو مرہم دکھوں کا تاریکو تو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت
مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع برز میں ہدایت پہلا کو سلام. پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.